بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کچھ اہم ایشوز سے گڈ بسٹرڈے پروگرام میں بھلی کار. میں تاجو ہوسٹ زہیب کاکا. ناظرین, معیشت کے بارے میں کچھ اہم ایشوز سے ڳالھائينداسين. ریسنٹلی جو ويجر میں صدر اصل زرداری صاحب اسان معیشت کے ایشوز تے کافی ڈین کا پو یا یہ کھڑی چجے لاسٹ 4 ایئرس میں انہوں کے معیشت جترو فوکس رکھن کھپندو ہو ان فوکس کے ہٹائے کرے انہوں ہانے ونجی کرے کچھ معیشت کے بارے میں سٹھو ڳالھايو آ. ان تے ڳالھائينداسين تو انہوں کیڑو سٹھو ڳالھايو آ, ان تے کی عمل تھی سکے تو. پلس میں یہ جکا گورنمنٹ اسان پی 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 جی گورنمنٹ جو 4 سال 4.25 سال پورا کرے چکا ہیں آلریڈی. ان کا پو اñا تائیں ہوپ فلی آہن تے پنجو پیریڈ پورو کندا. انہی پیریڈ کے دوران کیڑی معیشت جو پالیسیز رہیوں چھا ان تے عمل تھیو کون تھیو, جے ان کے اسا کمپیئر کیوں تا پوئے دور سان تو پو اسا کے ان میں کیڑو ڈفرنس نظر اچے تو. پلس میں کہ ہن وقت اسان اکنامی میں ایشوز ہلی رہن جو مین ایشوز ہیں تو کہ بریکنگ میں بدھائیندو ہلاں ان والے سان تے سی این جی کے حوالے سان ٹرانسپورٹرز جو انہوں ہڑتال جو اعلان کیا فرائیڈے کا وٹھی کرے انڈیفائنڈ پیریڈ تائیں. ان کا پو ایک بی بھی سچویشن یہ ہے تو اگین فرائیڈے تے سی این جی اسٹیشنس وری کلوز رہندیوں. سی این جی اسٹیشنس والے جب کافی سارا پرابلم ہلی رہے ہیں وہ پانچے پرابلمس کے وٹھی کرے خود پریشان ہیں تو انہوں کے پرابلمس کے ڈسی کرے عوام الگ سے پریشان ہے. ان تے اسان اکنامک مینیجرس بھی تمام سٹھو ڳالھائے رہا ہیں پنج جگہ تے, پر اسان کے ان شے تے عمل تھی نظر کون تو اچے. پاڻ پانچے صبح پروگرام میں بھی حوالے سان سٹھو ڈیٹیل ڳالھايو سی انجینئر جوار صاحب سان. انہوں ان حوالے سے اسان کے ٻڌايو تو انہوں جی ان تے ملاقات تھی ڈاکٹر عاصم صاحب سان. وہ بھی ہائیلائٹ کی ان کے بس تاں سائیں پجائیسیں تو ان جی ملاقاتوں جو تھین تھیوں ان ملاقاتوں میں کہڑی ڳالھيون ساموں اچن تھيوں آف دا ریکارڈ ہونديون, پر اگین ناظرین تائیں جو بیسک شيون ہونديون وہ پجائڻ اسانجو پانجو فرض ہے. اॼोके پروگرام میں جو خاص ڳالھ ہوندی وہ اسان معیشت جا جو پرابلمس ہیں ان پرابلمس کے معیشت کے جا اسان پرفارمنس رہی ہے ان سے بھیٹائنداسیں تو آیا واقعی وہ پرابلمس جو ان ایگزسٹ کن تھا وہ اسان پرفارمنس سے کترو اثر وجن تھا. صدر رضائی صاحب جو معیشت کے بارے میں ڳالھايو آ وہ واقعی ایک پازیٹیو انڈیکیشن ہے یا صرف لفاظی ہے یا جو صرف ڳالھ کرے چھڑی بعد میں عمل تھیندو یا نہ تھیندو ان تے بحث کنداسیں. ان معاملے تے ڳالھائڻ اسان کے جوائن کیا ڈاکٹر ایوب ماہر صاحب جو سینئر معاشی ماہر ہیں سینئر تجزیہ نگار ہیں. السلام علیکم سر. تھینک یو ویری مچ. کافی دیر سے انتظار کرتے رہے کہ پروگرام اسٹارٹ ہو. سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ صدر زرداری صاحب نے معیشت میں اگر بات کی ہے تو میرے خیال میں خوش آئند بات ہے یہ, لیکن بات کس طرح سے کی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ اپلیکیبل بھی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے, ایک مرتبہ آپ کے پروگرام میں ہم ڈسکس کر رہے تھے ساؤتھ ایشین کانٹیکسٹ میں کہ جس میں ایم ایف این اسٹیٹس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا, اور پھر یہ پریزیڈنٹ کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آنا جس کے مفہوم اگرچہ انہوں نے کلیئر نہیں کیا لیکن بہت سارے لوگ اس کو سمجھ بھی گئے ہیں. بہت سارے لوگ سوچتے رہے اس کے بارے میں کہ ان کا کیا مطلب تھا, جبکہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کس سے ٹریڈ کرنی ہے, کس سے بزنس کرنا ہے وہ ہمیں پتہ ہے. وہ ہمارا فیصلہ ہوگا. جس سے چاہیں گے ٹریڈ کریں گے, جون سا چاہیں گے اکنامی بلاک ہم بنائیں گے. پریزیڈنٹ کی طرف سے اکنامک پالیسی پر یہ بہت ایک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ اکنامک پالیسی پر پریزیڈنٹ کے لیول پر پہلی مرتبہ کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. بالکل پہلے آتی رہی ہیں ڈیفنس سے ریلیٹڈ, سیکورٹی سے ریلیٹڈ, انٹیریئر پالیسیز سے ریلیٹڈ, فورن پالیسی سے ریلیٹڈ, لیکن اکنامک پالیسی پر پریزیڈنٹ کی طرف سے بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آئی ہے, اور ایک مثبت میں اس کو لیتا ہوں پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے. یہاں کوشچن یہ سب بہت سارے ذہنوں میں آتا رہا ہے کہ اس سے کیا مراد تھی, کہ وہ کون ہے جو ڈکٹیٹ کروانا چاہتا ہے اکنامک پالیسیز. ظاہر ہے اکنامک پالیسیز کو انٹرنل فورسز تو ڈکٹیٹ نہیں کرواتی. یہ اصل میں کنفیوژن اس لیے کریٹ ہو رہی تھی کہ جب ایم ایف این کی بات کی جا رہی تھی اور ایم ایف این کی وجہ سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو رہی تھیں لوگوں کے ذہن میں, تو کچھ لوگ اس بات پر زور دے رہے تھے کہ ہمیں انڈیا کو ایم ایف این کا درجہ نہیں دینا چاہیے, ہمارے اس سے تعلقات بہتر نہیں ہونا چاہیے. پرسیپشن کی کچھ پرابلمز کی پرابلم تھی. تو کچھ لوگوں کا ذہن اس اسٹیٹمنٹ کے بعد, پریزیڈنٹ کی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد اس جانب جا سکتا تھا کہ شاید وہ ان کی بات کر رہے ہیں, ان ایلیمنٹس کی, عناصر کی بات کر رہے ہیں جو ملکی عناصر ہیں, کہ وہ ڈکٹیٹ کرانا چاہ رہے ہیں. لیکن اس کو انہوں نے خود کلیئر کر دیا بعد میں, جس میں تھا کہ جس سے چاہیں گے ہم فیولز خریدیں گے, انرجی کا ایگریمنٹ جس سے ہوگا ہم کریں گے, جس سے چاہیں گے آئل خریدیں گے,
تو بیسیکلی یہ انٹرنیشنل کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی, یہ بڑا کلیئر ہے, اس میں ڈومیسٹک سے بات نہیں تھی, اس کا ساؤتھ ایشیا یا انڈیا سے کوئی تعلق نہیں تھا. انٹرنیشنلی ابھی بھی جو پرسپشن اگر کسی کی جا رہی ہے اس طرف تو وہ غلط جائے گی. انڈیا سے اس کا اسٹیٹمنٹ کا بالکل کوئی تعلق نہیں تھا. بیسیکلی انٹرنیشنل کانٹیکس میں جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں وہ ہے ایران سے, جس سے ہمارا گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ چل رہا تھا, اور اس کو انٹرنیشنل اس کی مخالفت ہو رہی تھی کہ گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ آپ ختم کریں. وہ انیشلی شروع ہوا تھا ایران, پاکستان اور انڈیا کے درمیان. انڈیا نے اس سے ایز یوزول انہوں نے جس طرح پہلے بھی بائیکاٹ کچھ پروجیکٹ سے کیا, انہوں نے اس پروجیکٹ کو چھوڑ دیا, اسے وڈرا کر لیا. تو اب 2 فریق اس میں رہ گئے, پاکستان اور ایران. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ انرجی کا جو نیئرسٹ سورس ہے, جو فیزیبل سورس ہے, وہ ایران ہے. ایران سے پاکستان کو انرجی کی سپلائی جو ہے وہ ایزیسٹ وے میں اور شارٹیسٹ روٹ ہے جو آ سکتی ہے. یو ایس کی طرف سے یہ ایمفیسائز کرنا کہ آپ ایران سے نہ لیں, انرجی نہ لیں, اس سے گیس مت لیں, آپ ترکمانستان سے کریں, تو ترکمانستان کا روٹ ایک تو نہ صرف یہ کہ لانگ روٹ ہے بلکہ ایک کمپلیکیٹڈ روٹ ہے. اس میں پھر افغانستان سے گزرے گی لائن, وہ ایک ایشوز ہو سکتے ہیں. ترکمانستان کا ایک ہے بالکل ایک روٹ. ویسے بھی ٹیپی جو ہے وہ کانفلکٹس کے زیادہ رہا ہے, صرف انہی وجوہات کی وجہ سے کہ اس پہ پرابلم زیادہ آ رہی ہیں. دوسرا کہ اس میں ترکمانستان سے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹریڈ ریلیشن ہو, تمام سینٹرل ایشین سے ہو, انکلوڈنگ افغانستان سے, لیکن ایران بھی بہرحال نیبر کنٹری ہے اور وہاں سے بہت سارا کام اس پائپ لائن پہ ہو بھی چکا ہے. اور خاص طور پہ اس سچویشن میں جب ملک میں بہت سیویئر کرائسس انرجی کا موجود ہے, سی این جی کی شارٹیج, آئل کی شارٹیج, یہ تو موجود ہے, کرائسس ہے, ہم فیس کر رہے ہیں. تو اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ ایران سے ہمیں سی این جی کا جو ہے گیس کی سپلائی لائن ہے وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور اس پر کوئی پاکستانی کی گورنمنٹ کی جانب سے کوئی سٹینڈ نہیں لیا گیا تھا, اب تک کسی نے سٹینڈ نہیں لیا تھا. پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ اس پہ سٹینڈ لیا گیا ہے. لیکن ایک بار ڈاکٹر صاحب یہاں پہ پھر یہ بھی آپ کو کاٹ رہا ہوں, سوری, تو جو بھی باتیں ہوتی ہیں چاہے ہمارے کتنے بھی بڑے اکنامک مینیجرز کیوں نہ آ جائے, وہ باتیں کرتے ہیں, تو پریزیڈنٹ صاحب نے بھی یہ بات کہہ تو دی ہے, لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس سچویشن کے اندر اس کا امپلیمنٹ ہونا کتنا ضروری اور ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا؟ اس سے پہلے دیکھیے, اس سے پہلے تو ابھی تک میں سمجھتا ہوں اتنے اسٹرانگ وے میں کسی نے اس کو ایڈمٹ ہی نہیں کیا تھا. صحیح, کیونکہ بہت سارے کوشچن مارک تھے کہ وہاں سے ٹریڈ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, خاص طور پہ جب انٹرنیشنل سینکشن ایران پہ لگائے جانے کی بات ہو رہی ہے, اور کچھ سینکشن لگائی بھی گئی ہیں. تو کیا ان سینکشنز کو کوئی وائلیٹ تو ظاہر نہیں کر سکتا, لیکن ایک لمیٹڈ وے میں اس سے ٹریڈ کے آپشنز ان سینکشنز کے باوجود موجود ہیں. صحیح, یہ مخالفت ہو رہی تھی یونائٹڈ اسٹیٹس کی جانب سے کہ ایران سے آپ ٹریڈ نہیں کریں گے. پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ نہیں, ٹریڈ کس سے کرنی ہے وہ ہمارا اپنا آپشن ہے, اور ہم ٹریڈ کریں گے. یہ کمٹمنٹ ہے ان کی, انہوں نے ایٹ لیسٹ شو کیا ہے. امپلیمنٹ ہونا کا اگر ول پاور ہو اور امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو ایران سے میں سمجھتا ہوں انرجی کی سپلائی میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, کیونکہ انفراسٹرکچر بہت حد تک ایران کی سائڈ پہ تو کمپلیٹ ہے, ہماری سائڈ پہ کمپلیٹ ہونا ہے, اور اس کے بعد اس کی سپلائی میں کوئی ایشو نہیں آئے گا. صحیح, تو وہ ایک آپشن بہرحال ہے جو بہت جلدی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. لیکن مگر اس کو اگر آدھے میں چھوڑ دیا جائے, یا اگر پھر سے جس طرح سے باتیں آ رہی ہے, پریشرز آ رہے ہیں, آپ نے ول کی بات کی, تو یہاں پہ سب سے بڑی جو مانا چیز ہے وہ ہے ول. شروع سے اگر میں 4 سالوں کی بات کرنا چاہوں گا کہ 4 سالوں سے اگر یہ پولیٹیکل ول ہوتی یہاں پر, مفاہمتی پالیسی ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ صحیح ہے, لیکن ول ہوتی کاموں کو کرنے کی, تو میں سمجھتا ہوں کافی سارے کام ہمارے ہو چکے ہوتے ہیں, لیکن یہ ول ہی تو نہیں ہمیں. نہیں, اب میرا خیال ہے ول پاور جن وجوہات کی بنا پر ول پاور کی کمزوری سامنے آتی رہی, ان کو بھی اب ہم ڈینائی کر رہے ہیں, اب ان کو بھی ڈینائی کیا گیا. اب ہم نے ان پہ سٹینڈ لیا ہے, اور اس وقت ایٹ لیسٹ یہ وہ ایشو ہے جس ایشو پر میں سمجھتا ہوں ہماری فورسز, ہماری پارلیمنٹ, ہماری گورنمنٹ, ہمارے جوڈیشری, ہماری پبلک, صحیح, ہمارا انڈسٹریلسٹ, وہ اس پر تو سب ایگری کر رہے ہیں کہ انرجی کا کرائسس ہے, اس کو آپ نے سالو کرنا ہے, اور اس کا سالو کرنے کا جو شارٹیسٹ پاسبل سولوشن ہے وہ یہ اویلیبل ہے. کیونکہ جس طرح بات کر رہے تھے کہ پولیٹیکل انسرٹنٹی سب سے پہلے آ رہی ہے, لیکن اس وقت جو ہے میرے خیال سے انرجی کا جو بحران ہے وہ اس سے اوپر آ گیا ہے. پولیٹیکل انسرٹنٹی کو چھوڑ دیں, آپ اس کو کر لیں. پولیٹیکل پارٹی اگر کوئی بھی پاور میں ہوتی ہے, چینج بھی آ جائے اگر, تو بھی یہ کرائسس تو سالو کرنا ہوگا, جو بھی ہوگا اس کو سالو کرنا ہوگا, تو اس پر کمپرومائز کیا نہیں جا سکتا.
اچھا اسی حوالے سے جو میں نے شروع میں انٹرو میں کہا کہ ٹرانسپورٹر سے اتحاد والوں نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ بھی اسٹرائک کریں گے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے. پھر سی این جی ایسوسیشن والے بھی اسٹرائک کر رہے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ فرائیڈے کے بعد ہم سی این جی کلوز کر دیں گے, اس کے بعد اوپن نہیں کریں گے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے. یہ چیزیں پھر کس طرح کس طرف جا رہی ہیں؟ اس کا اگر کرائسس رہتا ہے انرجی کا تو آپ کو ایٹ لیسٹ 5 چیزیں آپ کی افیکٹ ضرور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی سی این جی کی جب شارٹیج کی بات کرتے ہیں, گیس نیچرل گیس کی شارٹیج کی بات کرتے ہیں, پہلا اس کا افیکٹ یہ آئے گا کہ جو کنزیومر ہے, جو ٹرانسپورٹرز ہے یا پبلک وہیکلز ہیں, صحیح, اس پہ ظاہر ہے ان پہ افیکٹ آئے گا, چاہے وہ شارٹیج کی وجہ سے آئے, چاہے وہ آپ اس کا ایک ناغا سسٹم شروع کریں, ہالیڈے اس میں شروع کریں, اس کی وجہ سے ہو, چاہے اس کی پرائز بڑھانے سے ہو. کچھ لوگوں نے پرائز بڑھانے کا بھی ایک ریکمنڈیشن دی تھی, وہ اگین اس کا بھی افیکٹ تو آئے گا. 1 جنوری سے ہم بھی سن رہے ہیں کہ اس میں پرائز کا افیکٹ آئے گا. پرائز اگر ہم اس لیے بڑھائیں کہ سپلائی کنٹرول کرنی ہے تو اس میں تو انفلیشن کو ہم خود کریٹ کریں گے. تو ایک تو وہ جو وہیکلز آنرز ہیں وہ سفر کریں گے, چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹرز ہوں یا پرائیویٹ گاڑیاں ہوں, صحیح, وہ سفر کریں گے. دوسرا بہت سیویئر کرائسس تو پنجاب میں تو ہو چکا ہے, ابھی کراچی میں نہیں ہے, لیکن جو ڈومیسٹک سپلائی ہے گیس کی وہ فیول سپلائی نہیں ہو رہا, لوگوں کے مطلب چولہے نہیں جل پا رہے. یہ پنجاب میں تو بہت, ایون میرے گھر کا چولہا بھی نہیں چل رہا, مجھے پتا ہے, کیونکہ پرابلمز ہر سردی میں ارائز ہوتی ہیں پرابلمز. تو وہ دوسرے نمبر پہ وہ افیکٹ کرے گا آپ کا سیکٹر. تیسرے جو افیکٹ اس کا آ رہا ہے وہ ہم فیس کر رہے ہیں کہ بہت سارے جو ٹربائنز ہیں انرجی کی پروڈکشن کے, وہ گیس سے چلتے ہیں, گیس کی سپلائی وہاں بھی نہیں ہے. یعنی ان کا بیسک ان پٹ گیس ہوتا ہے, گیس ان پٹ را مٹیریل اگر ان کا ہوتا ہے تو گیس ہوتا ہے. تو وہ جب وہاں پہ پرابلم آئے گی تو انرجی کا کرائسس بھی کریٹ ہوگا. اور پھر جو چوتھے نمبر پر کرائسس آ رہا ہے, انڈسٹری آپ کی بڑی بری طرح سے افیکٹ ہو رہی ہے. صحیح, انڈسٹری کی کمپیٹیٹیونیس کی اب تک تو ہم بات کرتے تھے, اب کمپیٹیٹیونیس کا تو ایشو ہی نہیں ہے, انڈسٹری ورک ہی نہیں کر پائے گی, تو وہ ایک ایشو آئے گا. اور پھر ان سب کے پیچھے جب یہ اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں, جب انڈسٹریلسٹ بھی پرابلم فیس کر رہا ہوگا, ڈومیسٹک اسٹیج پہ بھی ہوگی, وہیکلس پہ کی بھی پرابلم ہوگی, یہ ساری دیکھیں جب پرابلمز آتی ہیں نا, جہاں شارٹیج ہوتی ہے, پائی کا سائز کم ہو جاتا ہے, ڈسٹریبیوشن کے لیے کچھ نہیں رہتا, تو پھر ان نیسیسری ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے کہ پروڈیوس ہمارے ہاں ہوتی ہے اور خرچ کوئی اور کرتا ہے. پھر آپس میں اس طرح کی آرگومنٹ شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں پروونس اتنی پروڈیوس کرتا ہے, اس کا کنزمپشن تو پروڈکشن سے کم ہے, تو اس کو کیوں نہیں دی جا رہی. پھر یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ بڑا خطرناک کرائسس ہے, اس کو سالو کرنا ضروری ہے. اور اس میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے ذریعے سالو ہو جائے یا ترکمانستان کے ذریعے ہو جائے, کسی بھی ذریعے سے ہو, اس کو سالو کرنا چاہیے. یعنی کوئی بھی آپشن ملے تو وہ وائبل آپشن ہی ہوگا, وہ خراب نہیں جائے گا. جی, وائبل آپشن ہے, اس کو ہمیں بالکل ایکسرسائز کرنا چاہیے. لیکن کیا ایسا نہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں لیکن وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں؟ ریسورسز دیکھیں, جہاں تک نیچرل گیس کے ریسورسز کے, اس میں تو ہماری شارٹیج تو کریٹ ہوئی ہے. اور شارٹیج کریٹ ہونے کا جو بہت بڑا ریزن ہے وہ یہ کہ اس کے جو کنزیومرز ہیں وہ وہیکلز ہیں, انڈسٹری ہے, بالکل, انرجی کی پروڈکشن ہے, اور ڈومیسٹک ہے. صحیح. دیکھیں جو انڈسٹری کا مسئلہ ہے, خاص طور پہ وہ انڈسٹری جو ڈیپینڈ ہی, جیسے فرٹیلائزر ہے, سیمنٹ ہے, وہ تو ڈیپینڈ اس پہ کرتی ہے, ان کا تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. کچھ انڈسٹریز ہیں جن کو اگر الٹرنیٹ انرجی اویلیبل ہو تو وہ ٹھیک ہے, گیس یوز نہیں کریں گی, یا انرجی کی پروڈکشن اگر کسی اور سورس سے ہو سکے تو وہ گیس یوز نہیں کریں گی, وہ پاسبلٹی ہے. لیکن وہ سورسز ہمیں پھر جو ہیں یوز کرنے چاہیے, انرجی کی پروڈکشن بڑھانی چاہیے. صحیح. اچھا, میرا بھی کمنٹ اس کو بھی میں کہوں گا, اس کو جسٹیفائی کریں کہ شارٹ بریک کے بعد ناظرین اگر شارٹ بریک جو ٹائم تھو شارٹ بریک کھاں پوء इन डिस्कशन खे कंटिन्यू रखंदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं त इन्हनि प्रॉब्लम्स जो हिन वक़्तु सोल्यूशन ॻोल्हे सघूं, छो जो कुझु इकोनॉमिक मैनेजर्स जो चवणु इहो बि आहे त हीअ प्रॉब्लम्स हल कोन थींदा, वधंदा. शॉर्ट ब्रेक खां पोइ डॉक्टर यूमर सां डिस्कस कंदासीं, असां सां गॾु रहिजो.